اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں زندگی میں ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں, یہ بات تو سنی ہوگی, لیکن آج جو ٹیم میرے ساتھ موجود ہے جو کہ فریکوینٹ ہماری اس پلیٹ فارم کا حصہ الحمدللہ بن چکے ہیں, جن کو آپ ہر بدھ 11 سے لے کر 12 بجے تک دیکھتے ہیں, اور بڑی خوشی کے ساتھ ایک کیس انہوں نے سالو کیا. وہ کیا ہے میں جلدی سے تعارف کرواؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس بات کے بارے میں سنیں گے ان سے. اور اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے, نہ صرف دیکھا جاتا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک شخص کی اگر وہ مدد ہو گئی تو یقین کیجئے کہ پروگرام کرنے کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور ایک سلیک لینگویج کا ورڈ ہے جی, بڑے چس آ جاتی ہے شو کرتے ہوئے. اور جی میرے ساتھ سب سے پہلے موجود سید اسید جمال صاحب, السلام علیکم. کیسے مزاج ہے میرے بھائی؟ اللہ کا کرم. پریزیڈنٹ یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن, جنرل سیکرٹری سید شماس جمال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سید شعیب جمال, وائس چیئرمین, ایسے ہی ہے؟ جی. کیوں ٹینشن میں کیوں؟ ٹینشن میں کیوں؟ ٹینشن نہیں, ہاں موسم بھی بڑا باہر تھوڑا خراب ہوا ہوا ہے, تھوڑا وہ نہیں گرمی ایک دم سے سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ کیا بندہ کرے. موسم چینج ہو رہا ہے نا, سردی. بالکل ایسے ہی کراچی میں سردی تو مشکل سے ہی آتی ہے, ہاں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ سردی آ رہی ہے. ہاں اب مجھے کون بتائے گا اس کیس کے بارے میں؟ اسید آپ بتائیں گے؟ تو سر ایسا ہے کہ الحمدللہ ذیشان نام ہے سر, نہیں میرا نام ذیشان بھائی آپ ہمارے بھائی بھی ہیں, سر بھی ہیں, جیسے کہ میں نے کہا, اور ہر لحاظ سے آپ ساتھ کھڑے ہوئے, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی گڈ نیوز میں دے رہا ہوں آن ایئر کی میٹرو کے توسط سے جو ہم نے پروگرام کیا. میں ایک منٹ آپ سے آ کے کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. شامس میں ان سے آپ کو جانتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے بعد آپ, ٹھیک ہے, لیکن میں اسید کے لیے ضرور کہتا ہوں, یہاں پر بیٹھ کر اوتھینٹکلی کہتا ہوں کہ اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں, دیکھیں وقت کا نہیں پتا ہوتا نا کسی کو, کہ یہ واقعی میں ڈالے میں بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کرے گا جو غریب آدمی کرتا ہے. یہ آج بائک پر گھومتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ باہر جاتے ہوئے تپش کتنی ہوتی ہے. ڈالے میں بیٹھ کر کبھی آپ تپش کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل. آپ اے سی والے روم میں اٹھ کر مجھے بولیں کہ یار لائٹ جاتی کو مسئلہ نہیں, برداشت کرو, اے سی بند کر نہیں سکتے. تو مجھے ذرا اس بارے میں تھوڑا سا, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں جنرل بات کروں, جنرل فینومینا پہ بات کروں. آپ بتائیے کہ آپ اے سی میں بیٹھ کر میرا دکھ کیا سمجھتے کہ جب مجھے 19 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے, انسان اگر مطلب لگژری لائف جی رہا ہے, تو انسان اگر لگژری لائف جی رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو پاتا لوگوں کی پرابلمز کا, جب تک وہ خود یا تو اس جگہ پہ جا کے کھڑا نہ ہو یا مطلب خود دل سے محسوس نہ کر سکے اس چیز کو. ظاہری بات ہے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں, ٹکٹ سے پہلے تو وہ مطلب گٹر کے اندر بھی اترتے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بارشوں میں لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. آپ سائڈ پہ بیٹھے پانی ہم نکالیں گے. بالکل, لیکن جو ہے الیکشن میں منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے بالکل الگ ہو جاتا ہے معاملات. لیکن کچھ ایسے ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہیں جو بھائی وہ لوگوں کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں, لوگ اپنے حلقے میں روزانہ جا رہے ہیں. بالکل ایسے میں نے رمضان پورا دیکھا ٹسوری صاحب کو کہ وہ پورا رمضان انہوں نے جو ہے وہ, جب تک ہم جو ہے وہ خود جو ہے وہ لوگوں مطلب مسئلے میں اتر کے دیکھیں گے نہیں, تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اور این جی اوز کی جہاں تک بات ہے, کسی پرابلم کی بات ہے, کہ جیسے اسید میں سویب جو ایک ادارہ چلا رہے ہیں, تو اسید خود جب اپنی بائک پہ سفر کرتا ہے تو وہ جو بائک کے رائڈرز ہیں, یہ بائکیا والے, فوڈ پانڈا والے, ان کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہے. کسی کی بائک گڈھے میں جاتی ہے تو اس کو جب اس کی خود جاتی ہوگی تو اس کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یار کیا تکلیف ہوتی ہے. سب سے پہلی ایک بات کہ اسید ہیں یا شماس ہیں یا صہیب ہیں, آپ لوگ تینوں بائک چلاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو وہ درد پتا ہے کہ جب بائک میں پیٹرول ختم ہو جائے اس کو لٹا کر پمپ تک پہنچانا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اسے دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے, وہ کیا واقعہ تھا دوبارہ بتائے گا. اچھا, ابھی وہ جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے, اس کا مطلب ہے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, نشریات دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, تو اس کے تھرو ایک چھوٹا سا, بہت بڑا کیس نہیں تھا, چھوٹا سا کیس ہمارے پاس آیا اسکول فیس کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. تو 3 بچوں کی اسکول فیس پے کرنی تھی. الحمدللہ وہ ود ان 48 آورس یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن نے کیس سالو کر کے منڈے والے دن. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے یہ پرسنل سے ہوا یا لوگوں نے بھی مدد کی اس میں؟ اس کے اندر سر ہماری مینیجنگ کمیٹی اور ممبرز کا بھی فنڈ تھا, اور اس کے علاوہ ایک ڈونر جو تھا
وہ آؤٹ سائڈر بھی تھا یعنی سوشل میڈیا کے تھرو. تو اس طرح تینوں نے مل جل کے الحمدللہ یہ کام کر دیا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندے کی بھی اگر آپ کے پلیٹ فارم سے مدد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ میں نے آپ سے اس لیے ذکر کیا ہے, میں ڈسکلوز نہیں کرتا باقی چیزیں, لیکن یہ اچھا ہوتا ہے کہ دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں, یہ چیز نہیں ہے کہ ہمارا پروگرام نہیں دیکھا جا میں رہا. میٹرو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میٹرو نے جو ہے ہمیں موقع دیا, اپرچونٹی دی کہ ہمیں یہاں پہ بلایا, اور ہمارے اشتراک کے ساتھ جو ہے کیس سالو ہو گیا ہے. میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا, یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن سے کہوں گا, آپ تینوں سے نہیں کہہ رہا, یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ریگولر رہے یہ فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ, کیونکہ واقعی میں یہ کام کر کے دکھا رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو بریک میں شیئر کروں گا جس کے بعد مجھے بڑا دکھ بھی ہوا, اور آئی گیس آپ کو بھی اس چیز کو فیل ہوگا. لیکن سو آن گو آن زندگی میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کسی کے روکنے سے چیزیں رکتی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتا رہتا ہے. آپ سے میں پوچھوں گا کس طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ ذیشان بھائی, بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہم مطلب کہ کمپنیز ہوتی ہیں جیسے CSR فنڈس وغیرہ ہوتے ہیں, ہم پروپوزل اسپانسرشپ پروپوزل لے کے جاتے ہیں ان کے پاس, اور پھر ان سے میٹنگ کرتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آفس وزٹ کریں گے. پھر ہماری جب بات چیت ہو جاتی ہے, سائن ہو جاتے ہیں MOU, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں, پھر ایونٹس ہوتے ہیں بیشتر, کہ مثال کے طور پہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو گیا یا رمضان دسترخوان ہو گیا, واٹ ایور جو بھی ہے. رمضان میں تو اس دفعہ میں نے بھی آپ کو تنگ کرنا ہے کہ تو دسترخوان میں مجھے مدد چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو ہم نے اس دفعہ رمضان میں, پہلے میں اناؤنس کر دوں کہ ہم نے کچھ چیزیں ڈیفرنٹ کرنی ہے جس میں مجھے یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن کی 110% سپورٹ چاہیے, تو مجھے ملے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ فاؤنڈیشن سے چاہے سحری ہو یا افطار ہو, کچھ بھی ہو, یہ فاؤنڈیشن میرے ساتھ ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو گن پوائنٹ پہ آئے گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو میں کھینچ کے لاؤں گا, اور یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آنا ضرور ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کی طرف آتے ہیں, کن کن پروجیکٹ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے سر؟ ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے کے ساتھ چلیں. نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں اور کہ ایونٹ ہوتا ہے ایک روزہ اور وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ون ڈے ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لیکن لانگ ٹرم چیز نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہمارا ایک چھوٹا ہاسپٹل ہو, منی ہاسپٹل ہو, یا ہمارا جو ہے کوئی چھوٹا اسکول ہو, ٹھیک ہے نا, اس کو پھر ہم آگے لے کے جائیں, ووکیشنل سینٹر ہو, تو اس طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نارملی ٹری پلانٹیشن ایکٹیویٹی کر لی, وال آف کائنڈنس ایکٹیویٹی کر لی, ٹھیک ہے نا, یا پھر جو ہے صفائی مہم کر لی, اسی کی طریقے سے میڈیکل کیمپس ہم نے آرگنائز کر لیے, فلڈ میں ایکٹیویٹیز کر لی. یہ ساری چیزیں تو ہم ایک عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن اب چونکہ یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن آفیشیلی یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیگلی اسٹیٹس اس کا مضبوط ہو چکا ہے, تو ہم پروفیشنل لیول پہ لارج اسکیل پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, اور جو ہمارے IT کے جو کورسز ہیں وہ بھی ہم کراتے رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جیسے انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ کورس ہو گیا, IT کے کورسز ہو گئے, CIT DIT وغیرہ کورسز ہو گئے, ٹھیک ہے نا, جس میں گرافک ڈیزائننگ شامل ہے, ویب ڈیزائننگ شامل ہے, پروگرامنگ لینگویجز شامل ہے, مائکروسافٹ آفس شامل ہے. یہ ساری چیزیں YOPF اپنے پلیٹ فارم سے کرتی رہی ہے. دی رائزنگ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, AMI اپیکس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کولیبریشن کے اندر, یعنی کہ وینیو ان کا ہوتا تھا, ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, پورا پروگرام ہوتا تھا, پوری پراپر سرٹیفکیشن ہوتی تھی باقاعدہ, اس کے بعد کورس میں بھی ایڈمیشن لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, ورکشاپ کے بعد. تو اس طرح ہم نے کم از کم سمجھ لیں 5 ایئرس یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت میں خود بھی ایجوکیشنل فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا, آج میں ہیلتھ سیکٹر میں ہوں, تو تقریباً میرے پاس 14 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کا. تو اب چونکہ دونوں طرف کا میرے پاس ایکسپیرینس ہے, اب میں یہ چاہوں گا کہ اب لانگ ٹرم جو ہے پروجیکٹ پہ کام کیا جائے, پراپر ہاسپٹل بنایا جائے, پراپر اسکول بنایا جائے, لیکن اس کے لیے ہمیں اس کار خیر میں لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر جو مقیر ذات ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے, کمپنیز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی, تو ان کو اپنی آنکھوں سے وہ کام ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بریانی کی دیگیں جس طرح آج رمضان میں ہوتا ہے کہ 8 دیگیں رکھی ہوتی ہیں, کھانا صرف 2 دیگوں میں ہوتا ہے. نہیں, آپ خود آئیے, خود آ کے اس کا پارٹ بنیے. مطلب ایک بات ہے کہ میں یہ آتھینٹسٹی کہتا ہوں کہ اب ہر ڈھکن کھلوا کے دکھوائیں کہ بھائی اسید ہمیں یہ 8 دیگیں, تو 8 دیگوں کا ڈھکن اٹھائیں, اس کے اوپر لائیو کال پہ ہمیں دکھائیں. اور اس کا چھوٹا سا میں آپ کو حساب کتاب بتا دوں, دیکھیں ایک 10 کلو کی جو دیگ ہوتی ہے نا, 50-60 لوگوں سے زیادہ اس میں لوگ نہیں کھاتے ہیں. یعنی کہ اگر 20 کلو کی اگر کوئی دیگ ہوئی تو اس کے اندر نارملی 120 افراد کھانا کھائیں گے, لیکن وہی کھانا جب ہم تھال میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں دسترخوان میں, تو وہ کم از کم 200 افراد جو ہے وہ اپنا روزہ کھول لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 کلو کی دیگ انف ہوتی ہے 200 افراد کے لیے, لیکن وہاں جو افراد ہوتے ہیں وہ 100 افراد یا 150 افراد مشکل سے ہوتے ہیں, لیکن 8 دیگیں رکھی بھی ہوتی ہیں.
تو یہ سارا حساب کتاب چلتا ہے. مطلب یہ بایو کہ میں آپ ایسا یہ نہیں نہیں کرتے، چلتا, دو نمبر ہی پیور نہیں ورک کرتے. ہوتا ہے. بالکل ہم اپنے ڈونرز جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہم بولتے ہیں بے شک آپ آئیں دسترخوان وزٹ کریں, بلکہ آپ سرو بھی کریں, کیونکہ ہماری نیت صاف ہے, اللہ اوپر ہے نیچے ہم, اگر نیت صاف نہیں ہوگی تو اللہ ناراض کہتے ہیں نا ہوگا. کہ نیت صاف اور منزل ایک آسان. چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے نا تو 1 سے 2 مہینہ پہلے سے ہی لوگ فنڈ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں حلف اٹھا کے ایک بات کہہ سکتا ہوں, میں نے, آپ پورے میرے فیس بک کا پیج وزٹ کر لیں, سب جگہ وزٹ کر لیں, پرسنل پروفائل وزٹ کر لیں, آپ کو کبھی بھی 2 مہینہ پہلے ورکنگ کرتے ہوئے میں نظر نہیں آؤں گا, بلکہ رمضان کے مہینے میں لوگ خود اپروچ کرتے ہیں اور پر ڈے ذمہ داری لیتے ہیں. آپ کے لیے میسج آیا, آپ تینوں کے لیے میسج آیا کہ ہم بھی ان سے رابطہ کریں گے کیونکہ ہمارے کچھ مسئلے مسائل ہیں. بھائی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اگلے بندے کا اورا, ان کے اورے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فنڈ لوگوں پر استعمال کرتے ہیں, اپنی ٹیپ ٹاپ پر نہیں لگاتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں تقریباً ہماری سب کی سورس آف انکم ہے, جتنے بھی ٹرسٹی ممبر ہیں ہمارے وہ تو یا تو بزنس کر رہے ہیں یا تو وہ جاب کر رہے ہیں, سیلریڈ پرسن ہے. تو الحمدللہ میں خود 12 گھنٹے جاب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں سنڈے والے دن بھی جاتا ہوں, پورے 7 دن کام کرتا ہوں. تو جب مجھے اللہ کا شکر ہے ایک ذریعہ میرا ہے روزگار کا, اور میں وہاں محنت کر کے پیسہ کما رہا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر مجھے یہیں سے اس کو بزنس کا ذریعہ بنانا ہوتا تو پھر میں نوکری نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں ضرور بولوں گا کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں نا 12 گھنٹے, وہ تو آپ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. جی بالکل, لیکن یہ جنت کا راستہ نہیں, یہ جنت کا راستہ ہموار کریں. یہ کوشش ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم دنیا میں میری خلق کی خدمت کرو, آخرت کا پھر مجھ پر چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا نا. اب اللہ تعالیٰ تو نے جو کہہ دیا وہ اوتھینٹسٹی پہ, آپ نے کہا کہ کن کن پروجیکٹ پہ آپ کا کام ہوا, وہ ہماری بات ہو گئی. اچھا, نوجوان اس تنظیم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں, مجھے آپ بتائے گا شماس. سر اس کا لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا طریقہ کار کیا ہے. کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارے نمبرز آن ایئر چل رہے ہیں ابھی ٹی وی کے اوپر, تو یہ رابطہ کر کے جو اچھا, ہے یہ سوال انہوں نے پہلے ہی کر دیا کہ بھائی نے کہ آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کے ساتھ, صحیح, وہ آپ کا کوئی فارم فل نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ ایز اے والنٹیئر کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ود نو آئیڈینٹی, وہ آپ سے آ کے پرسن ملیں گے, وہ کوئی فارم فل نہیں کریں گے. از دس پاسبل فار دیم؟ بالکل مل سکتے ہیں. انسان مطلب اپنے مطلب کوئی بھی, یہ فلاح کا کام ہے, کوئی بھی بندہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, بھلے وہ اپنی آئیڈینٹی شو کر کے کرے یا جو ہے وہ بیک ہو کے کام کرے. تو ہمیں تو ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جو آئیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. اچھا, ایک چیز میں اور بھی کہتا ہوں, دیکھیں بہترین, وتھ سوری اگر بات بری لگے تو مجھے کلیئر کر دیجیے گا وہیں پہ. ہمارے گھر پہ نا کچھ آنٹیاں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ خاندان کے ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ 2 سے 3 دفعہ جوڑا پہنتے ہیں, وہ نہیں پہنتے اس کے بعد, ٹھیک ہے. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ جوڑا دینے کے قابل ہے تو بھی آپ آ کے یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیں. کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تن پر کپڑا نہیں ہے, تو یہ بھی ایک ڈونیشن ہوتا ہے. اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں ہر سال جو ہے نا ونٹر ڈرائیو ہماری ہو رہی ہوتی ہے, جس کے اندر ہم بلینکٹس, جیکٹس, گرم کپڑے, تولیہ یا اس طرح کے رومال, مطلب جو چیزیں سردی کے حساب سے ہوتی ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اوپر وال آف کائنڈنس بھی کرتے ہیں اور گھر گھر جا کے بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ پہننے کے قابل ہیں, مطلب 1-2 دفعہ پہنے ہیں, یوز ہوئے ہوئے ہیں یا نئے ہیں, جیسے بھی ہیں وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں, تو ہمارا آفس ہے گلیمر آرکیڈ مال, NND یونیورسٹی کے بالکل سامنے گلیمر آرکیڈ مال پہ. آپ آ سکتے ہیں, وہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم آ کے کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہمارا مٹیریل جمع ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ایک ریکویسٹ میری اور ہے مخیر حضرات سے, جو کہ میں پیسہ نہیں چاہوں گا کہ یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن کو دیں, لیکن ایک وین دے دیں جس پر یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن لکھا ہو کہ وہ جس نگری سے جا کر سامان اٹھا رہی ہے وہاں پر تصویر کھینچ جائے کہ یہاں سے آ کر انہوں نے سامان پک کیا. تو یہ بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی اس طریقے سے بھی مدد کریں. اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بالکل جی میں پوچھ لیتا ہوں, اسد آپ سے سوال آیا ہے کہ ایک فیمیل ہے, ان کے آگے سے فیمیل جاننے والی ہے, ٹھیک ہے, ان کو سردی میں جو ہے وہ 7 عدد کمبل اور سویٹرز چاہیے. یہ اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد دوں گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ ہمیں دیں یا اس طریقے سے کوئی چیز ہو کہ وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہی, تو از دس پاسبل, یہ ہے یا نہیں ہے, یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان نظر. جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی زبردستی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے PCR والے جتنے بھی دوست ہیں بڑے جوالی موڈ میں رہتے ہیں. جی ہمارے اسد آپ سے سوال تھا, 7 کمبل اور 7 آپ کی سویٹرز ریکوائرڈ ہے, تو کیا وہ پرووائڈ ہو جائیں گی؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ یہ پرووائڈ کر دیں ہم کو.
ٹھیک ہے. اور ہمارا جو میں آپ کو طریقہ کار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم پکچرز کو دکھا رہے ہوتے ہیں بنوا کے, اس طرح کا کوئی کام ہم نہیں کرتے. ہم بیسک ڈاکومنٹیشن وغیرہ کرتے ہیں, NICs وغیرہ جو کہ ہمیں آڈٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نشر نہیں کر رہے ہوتے چیزیں. لیکن اگر وہ پردے کے پیچھے رہ کے یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. زبردست. اچھا کیونکہ میں نے بھی اس سائٹ کو کہا انجیکشنز کے لیے مدد کے لیے کہا, کیونکہ اوتھینٹک آپ کی یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن ہے, جو کہ ہمارا ڈسکس ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ امید پوری ہے کہ ان کے ہاتھ سے انجیکشنز مل جائیں گے. انجیکشن کی کاسٹ ملے گی, یہ مجھے انجیکشنز نہیں دے رہے, مجھے کاسٹ دے رہے ہیں, ایسا ہی ہے کچھ بات؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے مخیر حضرات سے, نیشنل انٹرنیشنل تمام جتنے بھی ڈونرز ہیں, اگر ملک سے باہر سے بھی کوئی فنڈ کرنا چاہتا ہے, USA سے, UK سے, اوورسیز پاکستانیز کرنا چاہتے ہیں یا لوکل فنڈ ہمیں دینا چاہتے ہیں, تو ہر طرح سے جو ہمارے پاس لیگلی تمام ڈاکومنٹیشن موجود ہے, آپ ہمیں فنڈ کر سکتے ہیں. اس فنڈ کے تھرو جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو ذیشان بھائی کی ہم ہیلپ کر سکیں, جو انجیکشنز بہت کاسٹلی لگ رہے ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے, پلیز آپ جو ہے نا ڈونیٹ ایز مچ ایز یو کین. اور بالکل USA کا یہ ہوتا ہے, $100 آپ ایزیلی ایک بندہ 1-2 گھنٹے میں کما جاتے ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں, یا 3 گھنٹے میں. آپ کا جو $100 ہے وہ آپ کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن پاکستانی پیسوں میں جب وہ کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 28-29-30 ہزار روپے بن جاتا ہے, کچھ ایسا ہی ہے. جبکہ آپ کا 100 دینار اگر کویت سے آپ بھیجتے ہیں, وہ وہاں کا صرف 100 دینار ہے, یعنی پاکستانی 100 روپے یا 1000 روپے, لیکن پاکستان میں کنورٹ ہو کر وہ 1 لاکھ روپے بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پاؤنڈ کے اندر بھیجتے ہیں تو تمام باتیں جو ہے وہ چیزیں میسر ہیں اور آپ بھیج سکتے ہیں. کیونکہ آپ یقین کریں کہ آپ جب اپنے پیاروں کے لیے, اپنی آخرت کے لیے جب آپ چیزوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین نتائج آپ کو فراہم کرتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ڈونرز کو اعتماد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ڈونرز کو اعتماد اس لیے نہیں ہوتا کہ یار جب وہ فنڈ کرتے ہیں تو اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ایک میسج آیا ہے مجھے, پلیز چوتھا میسج آپ کہہ رہے ہیں, سوری میرے بھائی. ہاں اسید سے بولیے یا شماز سے بولیے کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر آن ایئر بولیں تاکہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ اگر ہم فنڈ کر رہے ہیں یا ہم فنڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ چیز صحیح جگہ پر جا رہی ہے. کیونکہ اسکرینس پر بھی میرے بھائی وہی چل رہا ہے, اسکرین پر کوئی کسی اور کا نمبر نہیں آئے گا. اور یہاں پر آپ کی تسلی کے لیے میں اسید جو جب تک دے رہے ہیں, شماز آپ سے بات کروں گا کہ لوگوں کو اوتھینٹسٹی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھنے والے یا جو روح رواں ہیں YOPF کے, ان کے لیے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں تو بیسٹ بول رہے ہوں گے, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں, ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ عسکری کمرشل بینک کے اندر ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر ہم لوکل اور انٹرنیشنل ڈونیشن جو ہے وہ دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر پاؤنڈز وغیرہ بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے کہیں سے بھی ہمیں اب سے تو کنورژن ہو جاتی ہے نا پاکستان جب آتے ہیں تو. ہمارا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, IBN نمبر کے تھرو وہ ہمیں فنڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کوڈ ہے ہمارا MT103, اس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. عسکری کمرشل بینک کے اندر ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے NGO کا, اور یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن اکاؤنٹ ٹائٹل ہے, سبھی کو معلوم ہوگا. اکاؤنٹ نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں کہ 0238090000302008, یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے, ٹھیک ہے. اس کو جب آپ ڈالیں گے اپلیکیشن میں کسی بھی تو ہمارا جو ہے اکاؤنٹ ٹائٹل وہ جنریٹ کر کے دے دے گا. پھر آپ اسید آپ کے پاس میرا اگر نمبر ہے تو پلیز مجھے اس پر میسج کیجیے, اکاؤنٹ نمبر ایک دفعہ میں بھی ریویل کر دوں گا. اور اب مجھے آپ بتاؤ, جو یوتھ ہے, کیونکہ آپ چھوٹے ہو نا, تو جو یوتھ ہے, جو فریشر بچے ہیں جو اپنی پاکٹ منی سے آپ کو ڈونیٹ, چاہے دیکھیں ڈونیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے, وہ 10 روپے بھی ہو سکتی ہے, وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, ایسے ہی ہے شمس. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر بچے اپروچ کرتے ہیں یا آپ کی نوجوان بچے, جو آپ تو بہت چھوٹے ہو, اس طریقے سے بچے اگر آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو ان سے آپ کیا کہو گے, کس طریقے سے کہ آپ اس طریقے سے آ کر ہمارے ساتھ جڑیں؟ دیکھیں ذیشان بھائی, آج کل کے دور میں کوئی اگر 10 روپے بھی دے رہا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. بیسیکلی یہ ہے ٹرسٹ, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹرسٹ بلڈ کرنا. کیونکہ آج کل کے دور میں وہ بڑے مطلب کہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے کہ کوئی مطلب کہ دینے سے بھی بولتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے یا یہ کوئی فاؤنڈیشن ہے یا کسی تعلق ہے تو کیا آیا کہ ہمارا فنڈ صحیح جگہ لگے گا یا نہیں لگے گا. تو آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو آپ بالکل آپ
اگر آپ کی فیملی میں جیسے بچے ہیں یا کزنس ہیں یا کوئی دوست احباب ہیں، وہ 10-100 جتنے بھی پیسے ہیں، بچے ہیں کیونکہ اتنی اماؤنٹ تو کر نہیں سکتے، تو جتنی اماؤنٹ ہے وہ یا تو ہمیں پرسنلی مل کے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹرانسفر آن لائن مطلب کہ جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور جی ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں آفیشیل بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل، جو کہ اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے ان کا ٹائٹل ہے، عسکری کمرشل بینک لمیٹڈ میں ان کا اکاؤنٹ ہے، اور اکاؤنٹ نمبر ہے 02380900002008. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا 023809002008. اور آئی بی این کے لیے PK60ASCM 00238090002008. یہ آپ کا نمبر ہے، آپ کی سکرینز پر بھی موجود ہے، اور آپ بالکل اس میں ڈونیشن دیجئے کیونکہ کاروان رکنا نہیں چاہیے. یہاں پر اگر ہم موجود ہیں اور ابھی تو بچوں کی فیس دی ہے، ابھی بیٹیوں کا جہیز بھی دینا ہے، اور ابھی دل کا علاج بھی کروانا ہے، ابھی اس آشیانے کو آباد کرنا ہے جو کہ روڈوں پہ اپنے چراغوں کو لے کے بیٹھی ہیں. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ہمارے بات اندھیرا نہیں اجالا ہے، دلیل صبح روشن ستاروں کی تو نقطابی. سبحان اللہ. دیکھیں آپ سب لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر اس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں بینک اکاؤنٹ ملا ہے، تو اس وقت پاکستان کے اندر سیکیورٹی جو ہے وہ اس قدر وہ ہے سخت کہ یہ جو ہے نا، جب تک تمام سیکیورٹی ایجنسیز کلیئرنس ہمیں نہیں دیتی ہیں تب تک ہمیں این جی او کا سرٹیفکیٹ جو ہے سوسائٹی کا سرٹیفکیٹ فاؤنڈیشن کا نہیں ملتا. اس کے بعد سے چیریٹی کمیشن بنایا گیا ہے 2019 کے ایکٹ کے بعد کہ جو بھی چیریٹی ہوگی، چیریٹی کا پلیٹ فارم چاہے ویلفیئر ہو، چاہے سوسائٹی ہو، چاہے فاؤنڈیشن ہو، چاہے ٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک کمیشن بنایا گیا ہے سندھ چیریٹی کمیشن کے نام سے. ان کی بھی این او سیز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اس کا سرٹیفکیشن ملتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کل ہمیں تمام فائنل این او سیز مل چکی ہیں کل کی ڈیٹ میں، اور ہمیں اسی ویک میں دوسرا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. یعنی آپ مٹھائی نہیں لا، بری بات ہے ویسے. مٹھائی بھی ہم لے کر آئیں گے، اور میں اگلے پروگرام میں ڈن ہے آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. ہم اگلے بدھ جو مل رہا ہم کیک کے ساتھ ملیں گے، کیک کے ساتھ ملیں گے، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، سب سے بڑا چیلنج کیا ہے شماس، مجھے بتائیے گا. چیزوں کو فیس کرتے چلے، فنڈ ایک علیحدہ سے بات ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی علیحدہ سے بات ہے، لوگوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تاثرات تو لوگوں کی ظاہری بات ہے، اچھا کام کرنا جب انسان اسٹارٹ کرتا ہے تو لوگ ساتھ جڑتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کے اگینسٹ میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اگینسٹ میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو کام ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے کی فیس پے ہوگی، ہمیں کیا پتا پے ہوئی نہیں ہوئی، اپنا کوئی جاننے والا کو وہ پے کر کے آگیا، کبھی ایسے بھی آنسرز آتے ہیں. میں بالکل یہی بات بول رہا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی بھی بندہ، میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی بندہ ہو، ہم اچھا کام اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ چھوٹی موٹی نیکیاں کرتا ہے. ظاہری بات ہے روڈ پہ کوئی بیچارے بچے کو دیکھتے ہیں تو کوئی بیچارہ بچہ بک لے کے آتا ہے تو انسان اسے پرچیز کر لیتا ہے، مختلف چیزیں کرتا رہتا ہے انسان. لیکن یہی ہے کہ اگر آپ جب آپ اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کے مخالف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑتے لوگ کم ہیں. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ یار آپ کے مخالف زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ درست سمت میں جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ مطلب حق کی طرف ہیں کہ آپ کے پاس مخالف زیادہ ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں سر، مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ چیلنجنگ بات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ کتاب میں پڑھا تھا، اور بڑے اچھے آتھر کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ 1000 دوستوں سے بہتر ہے کہ 2 جڑیں لیکن نیک جڑیں. ایگزیکٹلی. تو مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ ٹونٹنگ کس بات پر ہوتی ہے، جو کہ اب تو عادت ہو گئی ہے، اگر میں بھی ٹونٹ کروں تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ صحیح ہو میں غلط ہوں، تو کون سی بات ہے؟ دیکھیں اب ٹونٹنگ کا تو مطلب آج سے 2016 کی ہماری رجسٹریشن ہے، 2016 سے مطلب ہم لوگ کام کر رہے ہیں، رجسٹرڈ ہو کے کام کر رہے ہیں نا، تو اب تو عادت ہو گئی ہے لوگوں کی. پتہ نہیں کتنی باتیں ہم لوگوں نے سن لی ہیں، اور ہر چیز میں ہی کوئی نہ کوئی ٹونٹ آ رہا ہوتا ہے. مطلب وہی بتا رہے ہیں کہ کہیں کوئی پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا. نقصانات زیادہ بتاتے ہیں، فائدہ لیکن نکل کے خود باہر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو مین چیز یہی ہے کہ کی بورڈ واریئرز تو بہت سارے ہیں یہاں پہ، تقریباً سارے ہی، لیکن جو چند جڑتے ہیں ہمارے ساتھ، مطلب کہ 100 میں سے 2 بندے جوڑ رہے ہیں، لیکن جو 2 جوڑتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بہت لمبا عرصہ چلتے ہیں. اور ابھی تک مطلب جو ہمارے 2016 سے لوگ کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ،
وہ اب تک ہمارے سے کنیکٹڈ ہے، بھلے ہمارا ایک سوشل سرکل ہے وہ یا ہماری نارمل زندگی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں سے مطلب جانے کے بعد دوبارہ بھی آئے، ری جوائن کیا انہوں نے، مطلب کوئی 4 سال بعد آیا، کوئی 2 سال بعد آیا، کوئی 1 سال بعد آیا، ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم، ایسا ماحول ملا ہی نہیں، تو بھی وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے، ہم نے دوبارہ اسی طریقے سے ویلکم کیا، ہمارے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو جب جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے اس پروگرام میں آپ نے شروع میں آغاز میں ایک بات کی تھی، سڑکوں کے حوالے سے بات کی تھی، کراچی کے مقدمے کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ بائک پہ وہ شاید سفر کرتا ہے تو اس کو احساس ہے، تو اس وقت دیکھیں کراچی کے اندر نا، ہم یہ آپ سے نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا ہمیں انڈر پاسز بنا کے دیں، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ بڑے بڑے پل بنا کے دیں، لیکن جو بیسک روڈ کارپیٹنگ ہوتی ہے وہ کر دیں، کیونکہ اس وقت پورا روڈ میں تھوڑے کھڈے بھر دیں۔ جی ملیر کا پورا علاقہ اور یونیورسٹی روڈ کا پورا علاقہ اس میں پرابلم ہے۔ میں ایک روڈ کارپیٹنگ کے لیے میں نے ریکویسٹ کیے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے، ایم کیو ایم کے رہنما شارق جمال صاحب سے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے جو پیپلز پارٹی ہے اس میں توقیر صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا، سب کے پاس جاؤں گا، سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم آپ لوگ سب لوگ مل جل کے ایک فورم پہ اکٹھے ہوں، جس بات میں متفق ہو سکتے ہیں کراچی کے کام کے لیے اتنا، کیونکہ دیکھیں ان سڑکوں پہ آپ لوگ بھی چلتے ہیں، دیکھیں اگر آپ صرف اور صرف ڈیفینس کے میئر بنیں گے، اگر آپ صرف ڈیفینس کے اندر کام کریں گے وہاں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر ڈیفینس سے نکل کے اگر آپ اورنگی ٹاؤن کا وزٹ کریں، کورنگی کا وزٹ کریں، ملیر کا وزٹ کریں، یونیورسٹی روڈ کا وزٹ کریں، لیاری کا وزٹ کریں، شارع فیصل اور ڈیفینس سے نکل کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کراچی کے اندر تکلیف بہت زیادہ ہے۔ میں ہماری جو پنجاب کی جو ہماری جو سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ زبردست کام کر رہی ہیں، بالکل، یہاں پہ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے اس کو کنٹینیو کریں گے، دیکھتے رہیے مسکراتے صبابت ذیشان ہے۔ اور جناب ویلکم بیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اسد، ہمیں ایک بریک پر جانا تھا، تو اس لیے آپ کیا بات کو کنٹینیو کیجیے گا؟ میں بس یہی اپریشیٹ کر رہا تھا کہ جیسے سی ایم پنجاب نے پنجاب میں زبردست کام کیا ہوا ہے، اور جو بھی وہاں سے جاتا ہے آتا ہے تو وہ وہاں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، وہاں کے روڈ تعمیر ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو یہاں جو کراچی کے جو ہمارے عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، جو بھی اقتدار میں ہیں، جو بھی ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، جو ہمارے بلدیات کا جو نظام چل رہا ہے، سسٹم ہے، وہاں میئر ہیں، ٹھیک ہے، سب لوگوں سے، کاؤنسلر ہیں، سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کراچی کے اندر کم از کم جو ہے آپ اس کو تھوڑا سا اس میں دیکھیں، تھوڑا سا اگر آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10% بھی اگر آپ نے اس کے اوپر لگا دیا تو اپنے پیروں پر پھر سے یہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں پہ روزانہ آر ٹی اے کے کیسز ریسیو ہو رہے ہیں ہاسپٹلس میں، روزانہ 2-3 ٹرکیں گری ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ملیر کے اندر الٹے ہوئے ہوتے ہیں، مائیں بہنیں رکشوں سے گر رہی ہیں، تو یہ پرابلم آ رہی ہے، بہت مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سنجیدگی سے لیں، آپ مطلب ڈیفینس اور شارع فیصل سے نکل کے کورنگی، لیاری اور جو ہے ملیر، ان جگہوں پہ آئیں، یونیورسٹی روڈ پر آئیں، تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور میں کہتا ہوں آپ اپنی لینڈ کروزر V8 اور ڈالو پہ نہیں جائیں، آپ بائک پہ آئیں، بائک پہ سفر کریں، یا چنچی اور اکشے پہ سفر کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے سفر کرنا، مینٹیننس کا خرچہ۔ مسئلہ یہ کہ اگر وہ بائک پہ آتے ہیں تو 30,000 اہلکار آ جائیں گے، لوگ کدھر سے آئیں گے؟ نہیں تو ان کو پھر احساس ہوگا، ہاں ان کو احساس ہوگا، جیسے آپ نے بولا نا کہ بائک پہ میں سفر کرتا ہوں تو مجھے احساس ہے، اسی طریقے سے کہ اگر میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے ہیٹ اسٹروک اویئرنیس کا سیمینار کروں تو ہیٹ اسٹروک اویئرنیس پتہ چلے گی، ہاں، لیکن میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر جب ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے بولوں گا تب پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ جب تک ہماری جس اس سے ہم گزر رہے ہیں نا، جب تک آپ کو اس سے نہیں گزریں گے تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایک واقعہ آپ نے مجھے یاد کروا دیا کہ ایک جگہ پہ سیمینار ہوتا ہے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس میں آپ نے جو انڈوزمنٹس کرنی ہے، ہم ایک سیمینار پہ تھے کہ جتنا ہے اتنے میں خوش رہیں۔ اچھا شکر ہے میں نے کچھ نہیں بولا، تو ایک بندہ اوپر اسپیکر چڑھا، اس نے 5 لاکھ روپے لیے تھے اس سیشن کے، ٹھیک ہے، سب کو پتا تھا، تو کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی پاکٹ میں 1 روپیہ بھی ہے نا، آپ اس میں بھی خوش رہیں۔ بندہ سامنے اس سے کہا جو 5 لاکھ روپے لیے ہیں نا، نیچے اتر، پہلے تو سب میں بانٹ، پھر میں دیکھوں گا۔ تو چپ ہو گیا وہ بندہ۔ بھائی آپ پیسے لے کر سیمینارز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ابھی آپ والی بات کہ اسید، شماس یا شعیب اگر بائک سے اترتے ہیں اور پھر آ کر مجھے کہتے ہیں کہ موسم کی صورتحال یہ کہ باہر گرمی ہے، تو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈالے سے اترتے ہیں، پھر چھتری والا آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور آپ صرف اتنی دیر کی گرمی برداشت کرتے ہیں کہ ڈالے سے لفٹ تک کی، تو آپ کو گرمی پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ٹریفک میں رکتے ہیں، یار ٹریفک میں رکے ہارن نہ بجائیں،
آپ کو سرکاری پیٹرول مل رہا ہے, آپ اس میں دبا کے اے سی چلا سکتے ہیں. سر میں آج اس لیول پہ جو کام کر رہا ہوں نا, دیکھیں میرے جو ڈونرز ہیں, سچ بات ہے وہ میرے جیسے ہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں, مڈل کلاس فیملیز ہیں. میرے ڈونر اگر کوئی ایسے بڑی مطلب لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بزنس ٹائیکونس ہوتے ہیں, تو پھر میں شاید بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. تو شاید مجھے بھی کچھ ڈالے مل چکے ہوتے, مجھے بھی گارڈز مل رہے ہوتے. تو میرے پاس جو اس وقت ڈونرز ہیں وہ سارے میرے جیسے محنت کرنے والے میں لوگ ہیں. امید یہ کہوں گا کہ آپ الحمدللہ ایسے ہی الحمدللہ رہے. میں شکر گاڑی آپ لوگ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دے پرسن, لیکن وہ کیونکہ جب ڈالے پہ آتا ہے نا تو انسان, کیونکہ ٹائم کا میں شماس کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. اچھا, میں جیسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اسید بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں, جیسے پنجاب میں کام ہو رہا ہے, پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اور سندھ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, پنجاب ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں شہر کے اندر بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, لیکن ایک ایم پی اے شہر کے اندر ملیر کے سید شارق جمال کے نام سے ایک ایم پی اے ہیں, وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, لیکن ان کی کزن ہے, ہمارے بڑے بھائی ہیں, لیکن ان کی تعریف اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم جو ہے وہ کہ ہماری رشتہ داری ہے ان سے. وہ واقعی انہوں نے ملیر کے لیے بڑا کام کیا, بارشوں میں, گٹر میں, کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی. اور ماڈل کالونی کا روڈ بہت زیادہ وہ تھا, خبروں میں تھا کہ ماڈل کالونی کا جو روڈ ہے بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اور بہت مشکلات اس میں لوگوں کو درپیش آ رہی تھیں. تو اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی سندھ اسمبلی کے اندر, اور وہاں سے جو ہے وہ ان کی آواز جو ہے وہ ایوانوں تک گئی. ظاہر بات ہے ایوان میں تو ایوانوں تک سب لوگوں نے سنا بھی, اور ان کی آواز سے پھر آج وہ الحمدللہ ماڈل کالونی کا روڈ بن گیا. ہم خود ملیر کے رہنے والے تھے, ابھی ملیر میں نہیں ہیں, لیکن پیدا وہیں ہوئے, ہمارا آبائی علاقہ وہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایم پی ایز ایم این ایز ایسے ہیں جو واقعی کام کر رہے ہیں اور جن کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن تمام ایم پی اوز کو جو علاقے میں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ بس یہی سارے معاملات ہیں. مطلب دیکھ رہے ہیں کہ جب تک دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ریکوائرمنٹ تھی انجیکشنز کی یا جو بھی فنڈ چاہیے, میں نے بات کو ریز کیا, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے جو ہے آپ سے بات کی, تو بات کرنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور امید یہی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہر بدھ ان کے ساتھ ہوں گے, اور اب آپ نے ہونا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کا جو ہے ہاسپٹل کا کچھ کہہ رہے تھے, ایک سیکنڈ, ایک منٹ کے اندر اندر سم کرنا ہے, کوئی بات ہے؟ اچھا جی, ملیر کے اندر یہ ہاسپٹل کی کوشش کریں. تمام مخیر حضرات سے یہ گزارش ہے, وہ لوگ جو اپنی زمین دے سکیں, وہ لوگ کچھ تعمیرات کروا کے دے سکیں, ہر کوئی اس میں آ کر حصہ ڈال سکتا ہے, ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. جاتے جاتے میں کہتا چاہوں گا کہ حیدر شیخ کی آج برتھ ڈے ہے. حیدر شیخ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے, آپ جیے ہزاروں سال اور لائف میں بہت ترقی کریں. جاتے جاتے اگر کوئی بات بری لگی ہو تو آپ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے. انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. زندگی بخیر, اب سے کل ملاقات ہوگی, اور بھول چک کسی سے بھی ہو جو اس کو معاف کریں, اور کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ نگہبان.